لله وحده والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الصادق الوعد الأمين. تمام شرکائے درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گرامی قدر مولانا محمد اکمل صاحب، مولانا مفتی نجم الحق صاحب، مولانا الطاف صاحب، اس کورس کے قابل احترام شرکاء، اللہ تعالیٰ حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائیں کہ آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر اس عظیم مقصد کے لیے یہاں تشریف لائے. عقیدہ ختم نبوت ہمارے ایمانوں کی اساس ہے. اسی عقیدہ کی نسبت سے اور اسی کے فیض سے ہم مسلمان ہیں. ہمیں عقیدہ توحید ملا، ہمیں قرآن کریم ملا، ہمیں ہدایت ملی، ہمیں آخرت کی فکر یہ عطا ہوئی. ہر دور میں دین اسلام کے خلاف فتنے اٹھتے رہے ہیں، قیامت تک اٹھتے رہیں گے. جتنا اسلام قدیم ہے، اسلام کے خلاف اٹھنے والے فتنے بھی اتنے ہی قدیم ہیں. خیر اور شر کا تصادم اور یہ جنگ ازل سے جاری ہے اور انشاءاللہ یہ صبح قیامت تک جاری رہے گی. اور اس تصادم اور اس جنگ کے اندر ہمیشہ فتح و نصرت اسلام ہی کو حاصل ہوگی. حکمت یہی معلوم ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ خیر کے مقابلے میں شر کو بھی پیدا فرمایا تاکہ اہل خیر کو خیر کی قدر ہو سکے. نظام فطرت ہے، روشنی ہے، تاریکی ہے، تو رات کو ہمیں دن کی روشنی کا بڑا شدید احساس ہوتا ہے اور ہمیں روشنی کے لیے مختلف ذرائع استعمال کرنے پڑتے ہیں. اسی طرح
اسلام کے خلاف جب فتنے اٹھتے ہیں تو ان فتنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے، اپنے ایمانوں کو بچانے کے لیے، اپنے بھائیوں بہنوں بیٹیوں ان کے ایمانوں کو بچانے کے لیے ہمیں مختلف ذرائع استعمال کرنا پڑتے ہیں، جو فطرت کا تقاضا بھی ہے اور ہمارے ایمانوں کا تقاضا بھی ہے۔ شیطان بھی روز اول سے حزب مخالف کے طور پر موجود ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام خیر، نیکی اور ہدایت کا استعارہ بھی ہیں اور جہت بھی ہیں، جبکہ شیطان شر، بدی، نقصان، دنیا و آخرت کا خسارہ یہ اس کا استعارہ ہے۔ تو یہ پہلے دن سے یہ جنگ شروع ہو گئی تھی، اور اس جنگ کے اندر بھی سیدنا آدم علیہ السلام کو نسیان ہوا ہے، بھولے ہیں، جو بحیثیت ایک انسان کے مخلوق ہونے کی حیثیت سے یہ اس کا تقاضا ہے۔ جان بوجھ کر غلطی نہیں ہوئی، عام طور پر کہہ دیا جاتا ہے کہ ان سے غلطی ہو گئی، وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو غلطی ہے، لیکن وہ بھولے ہیں۔ قرآن میں نسیان کا لفظ آیا ہے، بھول گئے۔ خالق نہیں بھولتا، مخلوق بھول جاتی ہے، لیکن ان کی نیت میں غلطی کا، برائی کا ارادہ نہیں ہے، جبکہ شیطان پورے منصوبہ بندی کے ساتھ سامنے آ کر کھڑا ہوا ہے، مقابلہ کیا ہے، مکالمہ موجود ہے، میں تیری مخلوق کو گمراہ کروں گا، اور سوائے ان لوگوں کے کہ جو تیرا ذکر کرنے والے ہیں، تجھے یاد کرنے والے ہیں، تجھ سے ڈرنے والے ہیں، وہ میرے قابو میں نہیں آئیں گے۔ تو وہ جو قابو نہ آنے والے ہیں وہ سیدنا آدم علیہ السلام کی اولاد اور آپ پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ ان میں کہیں ہم سے تو غلطی ہو سکتی ہے، بھول بھی سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے توبہ اور استغفار کا دروازہ بھی کھلا رکھا، اور اس کا آغاز بھی وہیں سے ہوا کہ توبہ کی گئی، استغفار کیا گیا۔ مختصر یہ ہے کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں فتنہ اٹھا، اتنی بڑی شخصیت، اتنی بڑی ہستی جو اس کائنات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی نشانی ہے، آپ کی اللہ کی قدرت کا سب سے بڑا شاہکار اور اظہار ہے، ان کے مقابلے میں بھی کھڑے ہوئے لوگ، اسود انسی ہے، مسلمہ کذاب ہے، ان کا مقابلہ کیا گیا، راستے سے ہٹایا گیا طاقت حاصل کر کے۔ تو وہ سلسلہ جو شروع ہوا فتنوں کے مقابلے کا آج تک جاری ہے، قیامت تک جاری رہے گا۔ یہ عمل خیر ہے اور یہ کبھی بھی بند نہیں ہو سکتا۔ ہر دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے صالح بندوں سے، دین کا علم رکھنے والے علماء سے یہ فریضہ ان سے پورا کروایا ہے، اور حدیث پاک کا مفہوم بھی ہے حدیث کا کہ ہر زمانے میں ایسے لوگ موجود رہیں گے
کہ جو اللہ کے دین کی دعوت کو لے کے، اللہ کے دین کی تبلیغ کے کام کو لے کے وہ چلتے رہیں گے۔ اور ایک حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو آج میں کہہ رہا ہوں وہ یہی کچھ کہیں گے، جو آج میں کر رہا ہوں وہ یہی کچھ کریں گے، اور انہیں کسی کا خوف نہیں ہوگا۔ یہی وہ ایمان ہے جو اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے کہ ہمیں اللہ کے دین پر عمل کرنے میں کسی کا خوف نہیں، کسی کا خوف نہیں۔ اور اس کیفیت کا جو سب سے اعلیٰ نمونہ ہے وہ صحابہ کرام ہے رضی اللہ عنہم ورضوان، کامل نمونہ ہے، انہیں کی اتباع میں امت چلتی رہے گی۔ گزشتہ تقریباً 150 سال پہلے ہندوستان میں بھی ایک فتنہ اٹھا، تو اس وقت اس فتنے کے مقابلے میں انفرادی طور پر اللہ پاک نے علماء کو اٹھایا، انفرادی، یعنی جواب سے خالی نہیں گیا وہ، اللہ نے بندے کھڑے کر دیے۔ تفصیلات انشاءاللہ آئندہ ہمارے جو اسباق چلیں گے اس میں آئیں گے، لیکن ایک وقت آیا کہ جب فتنہ اپنے عروج پر تھا، انفرادی محنت بھی ہو گئی، تو ضرورت تھی کہ اب اجتماعی طور پر عوامی میدان کے اندر اس فتنے کا مقابلہ کیا جائے کہ جس تیزی سے وہ بڑھ رہا ہے اور اس کو بڑھایا جا رہا ہے۔ نصرانی جائر حکومت، جائر حکمران تمام وسائل اس کو دے کے مسلمانوں کے مقابلے میں ان کو کھڑا کر رہے تھے، ان کو آگے بڑھا رہے تھے۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء ہی میں سے اپنے ایک صالح اور عاجز بندے سید عطا اللہ شاہ بخاری کو کھڑا کر دیا، اور اس پورے خطے کے علماء مشائخ ان کو ان کا معاون اور مددگار بنا دیا۔ وہ سارے ان کے دائیں بائیں آگے پیچھے کھڑے ہو گئے کہ آپ ہمارے سپہ سالار ہیں، آگے بڑھے۔ انہوں نے پھر جماعت بنائی اور جماعت کو لے کر پھر آگے چلے۔ اللہ کے فضل و کرم سے جن باتوں کو وہ لوگ بیان کرنے کے جرم میں قیدیں کاٹتے رہے، ظلم سہتے رہے، اور ہمارے کارکنوں نے مال اور جان اور وقت تینوں کی قربانی دی صرف عقیدہ ختم نبوت بیان کرنے میں۔ آج وہ باتیں ہمارے ملک کے قانون کا حصہ بن چکی۔ یہ ایک غیر معمولی بات ہے کہ وہ اگر یہ عقیدہ بیان کرتے تھے تو اس پر ان پر مقدمات بنتے تھے اور وہ جیلوں میں چلے جاتے تھے۔ وہ تاریخی صورت میں نکلتے تھے تو ان کو گولیوں سے چھلنی کر دیا جاتا تھا۔ تو وہ وقت آیا کہ شہداء کے خون جو ہے وہ رنگ لایا، ان کا خون، اور علماء کی قربانیاں رنگ لائیں۔ اللہ پاک نے کامیابی عطا فرمائی، لیکن فتنہ تو موجود ہے، وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ اس کے بغیر ہمیں حق کی اور خیر کی قدر نہیں ہو سکتی، نہ ہم اس کی طرف متوجہ ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ حق اور خیر طاقتور ہے، زیادہ روشن ہے، تو فتنہ جو ہے وہ طاقتور نہیں ہے حق کے مقابلے میں، نہ روشن ہے، تاریک ہے، تو اس کو چھوڑ کر حق کی طرف آنے میں بڑی آسانی ہے، فطری سی بات ہے۔ تو یہ ایک محنت ہے، تفصیلات انشاءاللہ چلتی رہیں گی۔ آپ حضرات یہاں تشریف لائے، آپ کے لیے ہم بہت زیادہ دعا گو ہیں کہ ہماری درخواست پر، ہماری اپیل پر آپ آ گئے، اور انشاءاللہ آپ کو نفع ہوگا۔ مختلف علماء کرام اور مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے ہمارے محترم کئی شخصیات ہیں جو تشریف لائیں گے، اور آپ کو وقتاً فوقتاً وہ اسباق پڑھاتے رہیں گے، اور آپ کی جو خدمت ہو سکی وہ ہم کرتے رہیں گے۔ دو باتیں اس ماحول کے حوالے سے، ایک تو یہ ہے
جب ہم اکٹھے ہوتے ہیں تو کوئی نہ کوئی شکایت بھی پیدا ہو جاتی ہے، کوئی اونچ نیچ کہیں ہو جاتی ہے۔ انسان جو ہے اس کو درگزر، آپ کو درگزر جو ہے اس کی بڑی قدر ہے اللہ کے ہاں۔ اور اگر آپ کو کوئی دقت پیش آتی ہے کسی کام میں، کوئی رکاوٹ ہے، تو براہ راست جو ہمارے ذمہ دار حضرات ہیں بلا تکلف ان کو آپ فرما دیں گے کہ یہ ہماری ضرورت ہے، یہ ہماری تکلیف ہے، اس کو دور فرما دیں، ضرورت پوری کر دیں اور تکلیف کو دور فرما دیں۔ انشاءاللہ آپ کی اس بات پر پوری توجہ دی جائے گی، اور آپس کے اندر بھی آپ ایک مودت اور محبت کے ماحول میں رہیں، آپ کا مکالمہ آپس میں چلتا رہے، جو کچھ آپ کو یہاں بتایا جائے گا، پڑھایا جائے گا، بیان کیا جائے گا، اس کو توجہ سے سنیں اور اپنے طور پر اس کے نوٹس بھی لیتے رہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ امتحانات بھی ہوں گے، اور انشاءاللہ آپ کی خدمت میں کوشش کریں گے کہ ہم سے کوئی کوتاہی نہ ہو۔ آج میری بیٹی کا نکاح بھی ہے یہاں ظہر کی نماز کے قریب انشاءاللہ، تو ہم نے تو اپنی ذاتی مصروفیات کو بھی اپنی جماعتی مصروفیات کے اندر ہی تبدیل کیا ہوا ہے۔ الحمدللہ 24 گھنٹے اس مشن کی خدمت کے لیے تمام حضرات نے اپنے آپ کو وقف کیا ہوا ہے۔ اللہ کا یہ خاص ہم پر فضل ہے، اللہ کا کرم۔ تو انشاءاللہ آپ کی ضیافت جو ہے وہ اس میں شامل ہے۔ آپ سب کو نکاح کے بعد جو ضیافت ہوگی اس میں آپ کو بھی ہم نے ساتھ شامل کیا ہے۔ آپ دعا بھی کریں گے کہ یہ تمام معاملات آسانی کے ساتھ اور خیر و برکت کے ساتھ پائے تکمیل تک پہنچیں، اور آپ کا سلسلہ بھی چلتا رہے گا اور انشاءاللہ خیر کے ساتھ اختتام پذیر ہوگا۔ میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ کے لیے دعا گو ہوں، آپ میرے لیے دعا فرما دیں۔ ہمارے بہت ہی محترم، بہت ہی قابل قدر حضرت مولانا عبدالحمید چوکسی صاحب دامت برکاتہ تشریف لائے ہیں، اور یہ محقق اہل سنت، امام اہل سنت، مناظر اسلام، مناظر اہل سنت حضرت مولانا محمد عبدالستار چوکسی نفر اللہ ان کی نشانی ہے، ان کی علمی نشانی بھی ہے، خاندانی نشانی بھی ہے۔ انشاءاللہ انہی سے ہم آغاز کر رہے ہیں آپ کے سبق کا۔ میں ان کا بھی شکر گزار ہوں، میری درخواست پر تشریف لائے۔ بزرگوں کے ساتھ ہمارا تعلق تھا، بڑا ہی اخلاص والا تعلق تھا۔ آپ اندازہ نہیں کر سکتے آج کے دور میں تو ہم گاڑیوں پر بیٹھ گئے، یہ دور میں انہوں نے کام شروع کیا جب کونسل رحمۃ اللہ علیہ پیدل سفر کرتے تھے، گھوڑے پر، اونٹ پر سفر کرتے تھے۔ ہمارے شریعت مولانا سید محسن بخاری رحمۃ اللہ علیہ سنایا کرتے تھے کہ کئی بستیوں میں، دیہاتوں میں میں ان کے ساتھ گیا، کئی میل پیدل چلا، انہوں نے کتابوں کے بکسے جو ہے وہ بھی اپنے اوپر اٹھائے ہوتے تھے کندھوں پہ۔ یہ وہ محنتیں تھی جس کا پھل آج ہمیں مل رہا ہے، اور وہ اخلاص پر مبنی، اسی کا پھل ملتا ہے جو اخلاص پر مبنی کام ہوتا ہے، حسن نیت، حسن عمل۔ تو آج ہم اللہ کا بھی شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمارے اکابر کی اولادیں بھی اسی راستے پر استقامت کے ساتھ چل رہی ہے، اور جو ان کی دعاؤں کا بھی فیض ہے، ان کی توجہات کا بھی فیض ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ میں جایا کرتا تھا مرکز میں، رکشے میں بٹھا کے یہاں لے آتا تھا ان کے مرکز۔ مولانا سید نورالحسن بخاری رحمۃ اللہ علیہ اتنا بڑا آدمی تھا، اللہ اکبر، آج سوچتا ہوں حیران ہو جاتا ہوں۔ یہاں مسجد بھی بنی تھی، اسی جگہ میں ان کو لے کے آیا، انہوں نے جمعہ وہاں پڑھایا مرکز سے۔ تو میں نے طلباء کو اکٹھے کیے تھے، مدارس کے بھی تھے، کالج کے بھی تھے۔ تو رکشے میں ہم دونوں بیٹھ کے آ گئے، بڑا کتابوں کی گٹری اٹھائی، یہیں ہم نے درجہ بچھائی، بیٹھ لگایا، ہم
ان کا لیے مقامی صحابہ کا لیکچر دے دیں، تو انہوں نے زبردست خدمت کرتے آج تک نقش ہے وہ باتیں جو اس وقت ہم نے ان سے سنی اور وہ ہمارے کام آ رہے ہیں، آج تک کام آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب بزرگوں کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کے اخلاق کو، ان کی اولادوں کو، ان کے راستے پر چلنے والوں کو استقامت عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔